أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا ایک مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی جناب۔ ابھی اپنوں کو اصل میں جی 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 بولے۔ یہ موضوع ہے کہ ہاں جی بیت کتنی طرح کی ہے صاحب؟ اچھا، بہت کیونکہ خوب۔ کیا ہے، اہل طریقت میں اہل طریقت کی جو دنیا ہے، جی اہل طریقت کا جو علم ہے، تو اس کو شائع کرتے ہوئے اپنوں کو یہ اس کا ذکر کرنا ہے جی کہ بیت کتنی طریقے کی ہے۔ بہت خوب۔ دیکھیے جناب شاہ صاحب، مسئلہ ایسا ہے نا، ویسے اپنا مشن تو طریق پر مبنی ہے، طریقت پر مبنی ہے نا، ہاں صاحب۔ مگر اس میں ساری بیت طریقت کی نہیں ہے۔ اچھا، اصول اور ضابطۂ خانقاہ کی نہیں ہے۔ اچھا، مگر یہ ایک اور ہے کہ بھائی دین اسلام میں کتنی بیتیں ہیں کل، اچھا، تو وہ بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ تمام بیتیں جو ہے کسی کامل مرشد کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ کامل مرشد کے لیے نہیں، کامل مرشد کے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ مرشد جو ہے ہدایت دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے، ہدایت کا باعث ہوتا ہے، اور ہدایت دینا مرشد کے ذمہ ہوتا ہے، رہبری رہنمائی کرنا اس کا ذمہ ہوتا ہے۔ تو کسی کامل مرشد کے لیے ان تمام بیتوں کا جاننا بہت 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 ضروری ہے، کیونکہ اس کے مرید کے ساتھ میں کب کون سا مسئلہ پیش آ جائے، ہے نا، اور کس مسئلے پر حل نکالنے کے لیے کون سی شرائط لازم آ جائے اس پر، تو ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں، حالات آتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو پیروں کو چاہیے، مرشدوں کو چاہیے کہ تمام بیت سے آشنا رہے، اور جب جہاں پہ بھی حال ضرورت ہو وہاں اس کا استعمال کرے سمجھ کر، اور رہبری کرے۔ کل ملا کر کے واسطے رہبری کے لیے سچا امام جو ہوتا ہے در حقیقت میں وہ مرشد ہی ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت دونوں کا دار و مدار امام کے ماتحت ہے، امام کے ذمے ہے نا۔ ہاں، اور وہ ذمہ داری کا عہد لیتا ہے خلافت کے وقت میں کل امت مسلمہ کا۔ وہ عہد کرتا ہے نا دوران خلافت کے تقوی کے ساتھ، اور ان کی رہبری اور رہنمائی کرنے کی، جس طرح سے اصول سلسلہ رہا چلتے آیا ہے ویسا۔ تو یہاں پہ میں سب سے پہلی بیت جو ہے اس کا تذکرہ کروں گا حضرت۔ عموماً طریقت والوں کے نزدیک جو ہے سب سے پہلی بیت ہے، اسے جو منسوب کیا جاتا ہے اس کا عنوان ہے بیت رضوان۔ بیت رضوان، اچھا، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ جو مرید نااہلی اور جہالت کی بنا پر اپنے نفس کے فعل سے مرید شیطان بنا رہتا ہے، مرید
शैतान बना रहता है, और मुरीद शैतान होने की बिना पर वो जहन्नमी कहलाता है। अच्छा। मगर किसी कामिल मुर्शिद के मिल जाने पर जब वो अहद लेता है और उस सुलूक पर, उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो उस बैत को उस गुनाहगार मुरीद के राह रास्त पे लाने की निस्बत उस बैत को बैत रिजवान तस्वुर किया जाता है। अच्छा। और वो रिजवान खुद मुर्शिद होता है, यानी जहन्नम वाली जिंदगी से निकाल कर जन्नती जिंदगी में दाखिल करने वाला। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सदके जावा साहब। जहन्नम वाली जिंदगी से निकाल करके जन्नती जिंदगी में दाखिल करने वाला, जहां पे पहुंच करके वो मुकम्मल तौर पर इंसान कामिल बनता है। अक्सर पेशतर मैं बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हुआ हूं, कामिल बुजुर्गों की, आरिफों की, जो आरिफ रहे हैं। हाँ जी। तो उनकी बारगाह में जब पहुंचा तो खिदमत भी करने का मौका मिला, उनकी खिदमत भी किया, कुछ बातें का मौका मिला तो बातें भी किया, जैसी फिक्र रही वैसे सवालात पूछे। जब वो खुश हो गए और तर हो गए, रूहानियत उनके तर हो गई, तो मस्त होकर के वो एक दुआ देते थे, और ऐसे बहुत बुजुर्गों से इत्तेफाक हुआ। अच्छा। तो उनकी दुआ ये थी कि अल्लाह तुम्हें इंसान कामिल बनाए, इंसान कामिल बनाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हम शबाती तौर पर इंसान माने जाने जाते हैं, मगर है नहीं। अल्लाह कहता है कि मेरी कुल 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 कुदरत और कुल हिकमत, कुल कुदरत, कुल हिकमत का निचोड़ है इंसान होना। क्या बात है। और इंसान होना बराए तजल्ली रहमानी है। सही। बराए तजल्ली रहमानी है। तो मुर्शिद कामिल बैत रिजवान के जरिए उसे इंसान कामिल बनाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़ाहिर बात है, जो जिस फिराक का कामिल होगा वो उसी में कामिल करेगा उसको, क्योंकि पहले अपने नफ्स की अना में रह करके, बदगुमान होकर के गफलत में जिंदगी गुजारता हुआ ये इब्लिस ही बना हुआ था, यानी मुरीद इब्लिस बना हुआ था। और शिद्दत जिद्दत नफ्स के अंदर, शिद्दत जिद्दत नफ्स के अंदर नए इरादे, नए लुत्फ, नए ख्यालात में मऊ मस्त गर्क रहता था। अच्छा, नफ्स का पूरी तरीके से गर्क रहने का, अना में चूर रहना है, अना में चूर, किसी को जानना नहीं, समझना नहीं, मानना नहीं, मैं है तो कोई नहीं। जो अना में ऐसा वो गुमान मुरीद था। तो नहीं हो सकता, जो अना वाला है वो सबसे तो ये किरदार इब्लिसी किरदार है। हाँ जी साहब, वो इब्लिस का मुरीद था बराए नफ्स। मगर जब कामिल मुर्शिद के हाथ पहुंच जाता है तो मुर्शिद उसकी जिंदगी में हकीकत रिजवान की हैसियत से दाखिल होता है। क्या बात। वो रिजवान दर हकीकत में मुर्शिद है। सुभान अल्लाह। वो रिजवान मुर्शिद है, और पूर्ण अखलाकी किरदार के साथ जिंदगी सराफत करके जीना, ऐसी जिंदगी का नाम जन्नती जिंदगी। और वो रिजवान यानी दरबान है जन्नत का, उस जन्नत का, उस जिंदगी का दरबान है वो गुनाहगारों को पाक करके जन्नत में दाखिल करता है। जन्नत के दरवाजे पे जो दरबान होता है उसे रिजवान कहते हैं। तो ये बैत रिजवान के मुतालिक मुख्तसर सी तफसीरा है मेरा, बहुत खूब तफसीर है ये, बहुत खूब साहब। अब हम आगे चलते हैं। ये मामला हालिया जिंदगी के अंदर भी हम पे लाजिम आते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौरे हयात हाला में दरपेश आई है दूसरी बैत
جس کا نام ہے بیت جہاد. اچھا. بیت جہاد کے بھی 3 اصول ہیں، 3 فرائض ہیں. اچھا. 3 اصول اور 3 فرائض. کچھ وجہات ہو تو بہت بڑھیا. 3 اصول ہیں، 3 فرائض ہیں اس کے اندر بیت جہاد میں. سرسری طور پر جہاد اول جو کہلاتا ہے وہ اس میں ہوتا یوں ہے کہ حکم خدا جان کر اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے پروان چڑھا دینا. کیا بات. اس میں اللہ کی خوشنوی ہے، یہ یقین ماننا اور جان کو پروان چڑھا دینا. ہاں جی. اور وہ اس جان سے کروڑوں گنا بہتر اور خوبصورت زندگی عطا کرنے والا ہے، حق. جو قائم دائم اور باقی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ والی. ہاں جی. اور اللہ کا قرآن نے وعدہ بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں. وہ اللہ کی حیات جاویدہ کو پاتے ہیں، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھتے ہیں ابدن ابدا. ہاں جی صاحب. کیا بات. صرف انہی کی روح بغیر نفس کے ہر لذتوں کی تسکین لیتی ہے اپنے قبر میں. صرف انہی کی روح، باقی کی نہیں. تو جہادیں کھل رہی ہیں ابھی. ایک وہ جو ظاہری طور پر میں نے بیان کیا ابھی کہ وہ جو ہے غیر مذہب جو مقابل میں ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، کافر کے ساتھ میں اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے کافر سے جنگ کرے، اللہ کے لیے اللہ کے کافر سے جنگ کرے بظاہری. یہ جنگ کے اندر بھی اللہ کا وہی انعام ہے. اچھا. ہاں. اب دوسری قسم جو ہے جنگ کی، جو فرض ہے، دوسرا فرض اچھا. دوسری قسم پر ہے، وہ کیا ہے؟ اس میں قربانی ہے، روایتی قربانی. کیا صاحب؟ روایتی قربانی. پہلے ان کے آبا و اجداد اور ماں باپ کا لدا ہوا دین، پہلوں کا دین، جس نبی یا رسول کا اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے احکام کو اپنی زندگی میں عین اول رکھ کر باقی بقیہ روایتیں جو پیچھے کے دن سے آئی تھی اسے حرام قرار دے کے منسوخ کر دے. کیا بات. اور اپنے حال کے رسول کے عہد کی بنا پر فقط اسے ہی حق مانے، اسی ہی شہادت جانے اور ہمیشہ اس پر کلمہ صدقتا دے. صدقتا یا نبی اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، یہ کہے کہ آپ کہتے ہو وہ سچا ہے، آپ جنہیں کہا وہ سچا ہے، صحیح ہے، آپ نے جو کہا وہ جانے پہ حق ہے. کیا بات. اور اس کی پیروی کرنا، اس عہد کے ساتھ میں اس کی پیروی کرنا جو کچھ اس کے نبی نے حکم دیا، اس کے لیے برائے بندگی ہے. کیا بات. اس کے لیے برائے بندگی ہے. تو اس لیے جس رسول پر ہم نے بیعت کری، اس رسول کا حکم، اس کا طریقہ کار، اس کا طریقہ ابدی، اس کا طریقہ فرض، اس کا حکم فرض اور اس کی طرز زندگی، یہ بھی فرض لازم آتی ہے، واجب آتی ہے. کیا بات. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور ہمیشہ زندگی کو اس نبی کے لیے سرخرو رکھنا، قربانی کے لیے تیار رہنا. اتنی ہی قربانی جتنی اللہ کے لیے ہے، ہاں جی، فرض ہے، اتنا ہی فرض رسول کے لیے بھی ہے. تو یہ جہاد کا دوسرا فرض، یہ دوسرا جہاد ہوا. اچھا.
تیسرا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے. جو جہاد اکبر کا ہے آپ سنیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. جہاد کبرا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جہاد کے 3 مرحلے ہیں، ہاں جی 3 قسمیں ہیں اور 3 فرض ہیں. ہاں جی. اور وہ سفر بڑا طویل ہے، ہوں. وہ دم فرقت تک لگتا ہے، لازم آتا ہے. ہاں جی یہ فرض و سانس کی آخری حصے تک بھی تم سے ترک نہیں ہوتا، تمہیں معاف نہیں ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے. اور یقین مانو یہ وہ نماز فرض ہے، یہی وہ صلاۃ فرض ہے جو دم فرقت تک تم پر فرض لازم آتی ہے. اسے کہتے ہیں دائم صلاۃ. کیا بات ہے. لوگ صرف لے کے بیٹھے ہیں، ڈمرو بجا رہے، قائم موجود دائم صلاۃ، قائم موجود دائم صلاۃ. کھولے گا کون گھنٹہ؟ کیا بات ہے. بیت کے فرائضوں کا علم نہیں ہے. کیا بات ہے. ہر دم پر جو فرض ہو جائے، ہر دم پہ جو فرض ہو جائے. اول سب سے پہلے مسلم سے مومن ہونے کی ترقی میں جانے کے لیے، مسلم سے مومن ہونے کی ترقی میں جانے کے لیے اپنے ہی نفس کے کفر کو مٹائے، اپنے ہی نفس کے کفر کو مٹائے، یعنی ہم میں ہی پوشیدہ کافر مارے. کیا بات کیا بات کیا بات. اور اس حالت میں اکثر اوقات جو سالک ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ کہ اس کا نفس و کردار کفر میں گزر رہا ہے اور اس کا دماغ منافقت میں گزر رہا ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تم پر ہم نے تمہاری امت کے لیے دونوں جنگیں فرض کر دی اور تم جنگ کرو اور کراؤ بھی. تو بولے کس سے؟ تو کافروں سے بھی اور منافق سے بھی. کیا بات. کافروں سے بھی اور منافق سے. یہ ہے اصل جنگ کبرا، جنگ اکبری. حق. یہ ہے جہاد اکبری، جہاد کبرا. ہاں جی صاحب صحیح ہے. بہت خوب. جو ہر دم پہ فرض ہو جائے، یقین مانے اسے دائم اور قائم کہیں گے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ حالت ہر سانس میں حالت فنا ہوتی ہے، یاد رکھنا. بشرط یہ ہے کہ اس میں مستی ہو، سرور ہو، جنون ہو، وہ صاحب جنون ہو. کیا بات. بہت خوب. تو صاحب یہ دوسرا جو موضوع تھا جہاد، جہاد اس کو میں نے مکمل کر دیا. ہاں جی. اب ہم چلتے ہیں در حقیقت میں تیسری بیت، ہاں جی. بیت خلافت شرع. بیت خلافت شرع. بیت خلافت شرع کا یہ اہتمام ہے. وہ بیت خلافت شرع کون ہے ہم بتاتے ہیں تمہیں. آپ ہاں جی. نام لے کے گناتے ہیں. اسے خلفائے شریعت کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ خلفائے شریعت کہا جائے گا. شریعت نظامت حکومت کا نام ہے. وہ شریعت جو نظامت حکومت چلاتی ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں جی. مودی چلا رہا نظامت حکومت. ہاں جی ہاں جی. تو ابھی یہاں پہ یہ خلیفہ ہے. دیکھا جائے تو ابھی تو وہی خلیفہ ہے. خلیفہ وقت ابھی وہ تو ہے. مودی جی خلیفہ ہے ہمارے ہندوستان کے اندر. ہاں. مگر حضرت جو ہے یہ جو ہے بیت خلافت شرع، یہاں پہ اس کے اصول کیا ہے اسلام میں؟ اچھا. تو بیت خلافت شرع میں اس کی بیعت لینے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس بات کی شہادت دے رہے ہیں اسے. اچھا. اور قبول کر رہے ہیں. کون کون سے حقوق اور ادھیکار اس کو دے کر کے ہم قبول کر رہے ہیں. اچھا. اس وقت کے حاکم کو. ہاں جی. یہ جاننا بہت ضروری ہے صاحب. ہاں صاحب. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ جو قانون بنا دے اسے کوئی رد نہ کرے. دوسرا وہ جو کہہ دے اسے فرض مانے. ہاں جی صحیح ہے. وہ جو کہہ دے اسے فرض مانے. دوسرا
تمہارے معاشرے کے اندر بیٹی ویوہار کے متعلق اس کی شہادت افضل، باقی سب اس کے بعد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اے ہے. مسجد کے اندر شرعی صلاۃ کے اندر اس کی امامت پہلے، باقی سب اس کے بعد. یہ شرط ہے، تمہیں پتہ نہیں مجھے تم نے پڑھے یا نہیں پڑھے، لوگوں نے جانا یا نہیں جانا، مگر یہ حقیقت ہے. اچھا. اور جمعہ کے لیے شرط ہے کہ حاکم امامت کرے. ہاں یہ تو اسلام کا ہے. حاکم وقع. امام. اب یہاں مودی کو بلا نہیں سکتے آپ. یہ ہے صاحب. یہ سمجھو تیسری بیت. تو صاحب یہ قانون کو نبھانا، اس کے دائرے میں رہنا اور اس قوانین کے حساب سے چلنا، اور حکومت کو ٹیکس دینا وقت پر جو تم کمائے اس میں سے. ہاں جی. حکومت کو ٹیکس دینا، یہ سب تمہاری ذمہ داری میں آتا ہے. اور یہ ملکیت میں اس زمین پر رہنے کی ضابطے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس زمین پر رہنے کے، اس ملک میں رہنے کے ضابطے اصول ہے، اور وہ اسی ٹیکسوں سے وہ تمہارے لیے خرچ کر کے ضرورتیں سہولتیں پیدا کرتے ہیں. صحیح. تو تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. صحیح ہے. کبھی آ کر کے حملہ ور ہوا کبھی تو اس سے تمہیں محفوظ کرتے ہیں. حق ہے. تمہارے اندر حق، انصاف، اصول کا ایک نظام طے کرتے ہیں. صحیح ہے. تمہارے لیے حفاظتی دستے بناتے ہیں. صحیح. دستے ہاں جی. حفاظتی فوج جو تیار کرتے ہیں. ہاں تو اس میں پولیس محکمہ وغیرہ سب تیار ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو انتخاب کرنا پڑتا ہے. اس لیے زندگی کی نظامت کے واسطے، ترتیب کے واسطے، معاشرے کی حفاظت کے واسطے، اور ایک سرحدی زمین کی نگہبانی کے واسطے کوئی بادشاہ مقرر ہو، ایسے مقرر شدہ بادشاہ کو خلافت شرع کہتے ہیں. ہاں جی صاحب. تو یہ بیت خلافت ہو، بیت خلافت ہو، شرع والی. ہاں جی شرع والی. سمجھ میں آ گئی؟ جس ملک میں رہے اس کو وفاداری کرنا. اسے راشدین نہیں کہتے. نہیں. اسے راشدین نہیں کہتے. ہاں راشدین میں جسے مانتا ہوں اس کو لوگ نہیں مانیں گے، اس لیے میں اس کو نہیں کھولنا ہے. اچھا. میرے عقیدے کا مسئلہ ہے. ہاں جی. اب کسی کو نہیں چلے گا تو صحیح ہے. حق برداشت ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ صرف سنتا آیا ہے، لدا آیا ہے. اس نے کچھ آگے تحقیق کری نہیں، پڑھی نہیں کہ حقیقت میں خلفائے راشد ہے کتنے. خود سے پڑھتا، بھید کھولتا، سمجھ میں آتی بات. تو تیسری یہ بیت خلافت شرع کا تذکرہ مکمل ہو. ہاں جی صاحب. اب ہم آتے ہیں چوتھی بیت مرید پر. شاہ صاحب میں ایک منٹ ذرا آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ یہ پہلے بتا دیجئے کہ بیت کل کتنی ہے؟ جی میں تو آ رہا تھا وہی ترتیب سے. نہیں آپ صرف مجھے یعنی یہ اس لیے کہ یہ ویڈیو جو ہے اپنوں کو 2 پارٹ کرنا پڑیں گے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو سنیے صاحب، میرے نزدیک جو ہے لگ بھگ کل 15 بیت ہیں. 15 بیت ہیں؟ کیونکہ میں دائرہ اسلام کے اندر، دائرہ اسلام میں تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بیت پہ اسی طرح طویل گفتگو ہو اور لوگ سمجھ پائے. ابھی تک آپ نے جو 3 بیتیں بتائی بہت خوب، اور یہ چوتھی بیت بھی آپ اس میں مکمل کرو، پھر اپن سیکنڈ پارٹ میں لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ بھی کرو آپ ابھی جو بولے نا. تو چوتھی بیت جو ہے بیت مریدین ہے. ہاں جی بیت مریدین. ہاں جی صاحب یہ بیت مریدین ہے. ہاں جی. ہاں جی. اور یہ بیت مریدین در حقیقت میں یہ اسی بیت رضوان کا حصہ ہے. اسی بیت رضوان کا حصہ ہے. مگر یہاں پہ ایک بات ہے. اچھا. یہاں پہ یہ بیت مریدین کے اندر عام طور پہ 95% دنیا کے اندر جو مرید بیت ہوتا ہے، ہاں جی، وہ شریعتی علماء کی بتائی ہوئی جنت کی طرف توجہ کرتا ہے. حقیقت ہے. کیا کرتا ہے؟ اور میں نے جو بیت رضوان کی حقیقت کھولی اس میں جنت اور ہے. اچھا. اس میں جنت اور ہے. ہو گئی. یہ ایک تصور ہوا. ہاں جی. ہاں. اب وہ ایک مرشد کی جنت تھی.
بیت رضوان بتا دیا کہ مرشد کون سی جنت میں ڈال رہا ہے اس کو، اس کی معرفت کھولا میں نے۔ اب جو ہے یہاں پہ جو بیت مریدین کا جو ذکر آیا، یہاں پہ اس تذکرے میں دو فکرے ہیں۔ ایک جنت وہ جو شریعت نے دی علماء کے نزدیک ذریعے سے، جو ہر نیک کار اور بندگی گزار بندے کو حاصل ہوتی ہے، اچھا بندگی کرنے پر ملتی ہے۔ ہاں جی قرآن پاک کی آیت بھی ہے، راضیۃ مرضیہ فادخلی من العبادی وادخلی فی جنتی، یہ جو اشارہ آ رہا ہے یہاں پہ، مگر اس کا ترجمہ یہ لوگوں نے جو علماء نے پیش کیا وہ ظاہری لطافت والی جنت ہے۔ کیا وہ نفس کی لطافت والی جنت ہے۔ علماء نے جس کو پیش کیا وہ نفس والی جنت ہے، وہ دعوت کسی شخصیت کو نہیں پہنچ رہی، نفس کو پہنچ رہی ہے۔ اچھا شریعت کی یہ دعوت نماز کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے، سمجھ رہے آپ؟ ہاں جی ہاں جی تو یہ جو دعوت جاری ہے وہ نفسوں کو جاری ہے، اچھا یہ تصور ہوا۔ دوسری بات، کلام پاک میں سورہ رحمان میں دو جنت کا ذکر ہے۔ اچھا بہت کم لوگ اس باریک بینی سے اس کو پڑھ کے سمجھ پاتے ہیں، اور کہاں ٹھہرنا ہے یہاں پہ، اور یہ تمیز کرنا کہ یہ جنت کس کی اور وہ جنت کس کی اور کس کے لیے۔ اچھا تو پہلی جنت کا جو تذکرہ ہوا وہ جنت مسلمین کے لیے ہے۔ پہلی جنت سورہ رحمان میں جو ہے جنت داخلہ ہے مسلمین ہے اس میں۔ اچھا اچھا تو دوسری جنت اللہ رحمان فرماتا ہے کہ وہ میری جنت ہے۔ خود کی جانب لیتے ہوئے کہا اللہ نے، واحد، جب دوسری جنت کا کہا کہ میری جنت میں، مومنین کو بول رہا ہوں۔ اچھا تو یہ سورہ رحمان میں سورہ رحمان کون سی آیت کچھ بتا سکتے ہیں؟ اب سورہ رحمان میں بہت آیتیں، وہ تذکرہ، خیر میں حافظ نہیں ہوں، اچھا میں فقیر ہوں۔ اچھا ہاں ہاں ہے نا، ہاں، مگر واضح ہے سورہ رحمان بہت بڑا بھی نہیں کہ نہ ملے، اچھا ترجمے کسی کی بھی ہو وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، وہ سمجھنا ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بھئی میری موجودگی میں اگر کوئی آ جائے، کبھی اتفاق موقع محل ملے ایسا کبھی، تو انشاء اللہ تعالیٰ پھر وہ آیت بھی میں دے سکتا ہوں کبھی کسی ویڈیو کے اندر۔ اچھا آپ کبھی موضوع رہا تو وہ ویڈیو بھی میں جنت کا تذکرہ کر دوں گا، وہ آیت بھی دوں گا الحمدللہ، کوشش کروں گا یہاں سے میں، کیونکہ میں اب ذمہ دار بن گیا ہوں، میں نے اب ذکر کیا تو ہاں جی ہے نا، ہاں جی اس لیے میں جو ہے آئندہ اس آیت نمبر دوں گا۔ اچھا سورہ رحمان معلوم یہ پکا ہے، ہاں ہاں مگر آیت نمبر دینا آپ نے پوچھ لیا تو آیت تھوڑا نمبر افضل ہو جائے گا، تھوڑا افضل بہتر ہو جائے گا، ہاں جی، آسانی ہو جاتی، آدمی ڈائریکٹ مقام پہ پہنچتا ہے ڈائریکٹ اس سے ہاں جی۔ آیت نمبر ملنے سے، تو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ، کوشش کروں گا میں۔ تو صاحب جو ہے در حقیقت میں بیت مرید کے اندر اگر مرتبہ مسلمین تک رہا تو پھر شرعی مرید بن گیا اور شریعت کو دوتا پھر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مرید بن گیا اور عمل فعل شریعت تک کر رہا ہے، ہاں مرید رہ کر کے فعل عمل شریعت کا کرتا ہے کبھی، تو نفس والی جنت ملے گی صاحب۔ اچھا جو وہ شریعت پہ کام کر رہے ہیں، اور مرید بن کے طریقت پر اگر وہ گامزن رہا کبھی، تو اس طرف مائل رہا، تو صرافہ طریقت کے اوپر پھر مومن قدم با والی- قدم، تو پھر مومن والی جنت ہوگی۔ تو پھر مومن والی مرتبے کو پہنچے گا، تو اللہ نے کہا کہ وہ میری جنت کا حصہ ہے۔ اچھا یہ قابل غور ہے، اللہ انسان کے مرتبے کے مطابق اکرامات اور عنایت رکھتا ہے، صحیح ہے، یہ بہت خوب انداز کے اندر بات ہو رہی ہے، سمجھے اس کو، بہت نازک پہلے سے باتیں ہو رہی ہیں، بہت باریکی سے غور کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو مرید کون سا ہے پھر؟ جب یہاں بھی نفس اور وہاں بھی تو نفس کی ہی گنتی میں دیکھا جائے گا،
تو تجھے ترقی تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو مائل تو ہوا مگر نفس کے لیے ہوا. ہچ ہے وہ. کیا ہے وہ؟ حیا والی بات ہے، وہ شرم والی بات ہے، کوئی کامیاب بات نہیں ہے، کوئی کامیابی والی بات نہیں ہے. نہیں ہے. تیرا شمار محبوبوں میں نہیں ہوگا، تیرا شمار مومنوں میں نہیں ہوگا، تیرا شمار اولیاء میں نہیں ہوگا، تیرا شمار عدل والے میں نہیں ہوگا، تیرا شمار پاک والوں میں نہیں ہوگا، پاکوں میں نہیں ہوگا، نیک کاروں میں نہیں ہوگا، ابدالوں میں نہیں ہوگا، مستوں میں، ملنگوں میں، اوتادوں میں، کتبوں میں، کلندروں میں تیرا شمار نہیں ہوگا. صحیح. نہ تو حق حاصل کرے گا ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کا، کل المومنین کی بارگاہ میں بیٹھنے کا. کیا بات ہے. کیا اس بات. وقت قیامت سے لے کے حضرت مولا کریم کرم اللہ وجہ الکرم تک، وقت قیامت سے لے کے حضرت علی تک جتنے علم مومنین رکھتے ہیں، امن علم مومنین کا علم ایک الگ رہتا ہے. جب قیامت کے اندر انصاف ہوگا، سب کچھ ہوگا، جب وقت امن آئے گا تو اس میں مومنوں کے پاس، اہل بیت کے پاس میں امن کا علم ہوگا. کیا کا ہوگا؟ امن کا. امن والے. صرف مومن ہی جا کے بیٹھیں گے، وفا والے، قربان والے، نثار والے. ہاں. یہ مرید کی کیٹیگری. ادھر جانا چاہیے مرید کو. کیا بات ہے. تو یہ مرید طریق ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ مرید طریق. یہ مرید طریق کہلائے گا. کیا بات ہے. تو مرید طریق کے لیے اللہ کی جنت ہے، کسی بشر کی جنت نہیں. جو بشر خواب دیکھتا ہے ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، وہ لطافت کی فطرت پر ہے، وہ اللہ کی فطرت پر نہیں ہے. اس کی نفس کی فطرت پر دیکھ رہا ہے وہ. ایسا کھانا ہوگا، ایسے. ہاں، یہ سارے تصورات اس کی اپنے نفس سے متعلق ہے، ایسا ذات مطلق نہیں ہے. ہاں جی. تو عام شرعی بندہ مسلم ہو کے اگر جنتی بن سکتا ہے کبھی، تو نفسوں کی حدوں میں اس کو اکرامات ہوگی حاصل. صحیح ہے. انعامات حاصل ہو گئے. ہاں جی. مگر وہ حاصل نہیں ہوگی جسے اللہ پسند کرتا ہے. یہ تو مرید نے پسند کیا وہ ہے. جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے، جس مزے کو اس لیے کہا گیا ہے کہ کائنات کی کل لطافت سے بڑا لطیف اللہ ہے، اس لیے اس نے اپنا ایک نام اللہ لطیف یہ رکھا ہوا ہے. میں ہوں وہ کل عالم شے کے اندر سب سے بڑی لطف و اندوز ہونے والا، سب سے بڑی لطافت رکھنے والا. کیا بات ہے. میری ہی ذات کو لطافت روا ہے. اے میری راہ میں فنا ہونے والوں، تم پر لذت لطافت حرام. لذت لطافت حرام. چلو آئے. کیا بات. سبحان اللہ. بہت خوب صاحب جو ہے یہ اصل میں یہ چوتھی بیت مرید جو تھی اس کا تذکرہ کر دیا. میں 5ویں بیت کا جو ہے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی جو ہے. یہ کل ملا کر 15 بیتیں ہیں. ابھی تک کے 4 بیت کا ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں اس کے آگے کی جو 5ویں بیت ہے یہاں سے شروع کریں گے. شکریہ صاحب، جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.